بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 82 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ باب المرابحہ والتولیہ کی ابتدا کریں گے، اور جنس تعریف المرابحة والتولیہ و متعلقاتها کے متعلق بات ہوگی، اور کتاب کی عبارت المرابحة نقل ما ملکہ بالثمن الاول سے لے کر لأنه ليس من ذوات الامثال تک ہوگی۔ آتے ہیں اس باب کے متعلق اصول اور تعریفات کی طرف۔ تو المرابحة هو البيع بالثمن الاول مع زیادت ربح، کہ یہ مرابحہ اس بے کا نام ہے کہ جو ثمن اول پر کی جائے اور ثمن اول پر نفع بھی لیا جائے، اور تولیہ یہ اس بے کا نام ہے کہ جو ثمن اول پر کی جائے اور اضافی نفع نہ لیا جائے۔ اصل نمبر 3، المرابحة والتولیہ لا تصحان الا فيما كان ثمنه الاول مثليا، کہ مرابحہ اور تولیہ یہ ان اشیاء میں ہو سکتی ہے کہ جس کا ثمن اول ذوات الامثال میں سے ہو، اور اگر ذوات القیم میں سے ہے تو ان اشیاء میں مرابحہ اور تولیہ نہیں ہو سکتا۔ اصل نمبر 4، کل ما یزید فی عین المبیع وقیمته یلحق بالثمن الاول اذا جرى العرف بالحاقه، کہ ہر وہ چیز جو عین مبیع یا اس کی قیمت میں اضافہ کرے تو اس چیز کو ثمن اول کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، بشرط کہ اس کے ملانے پر عرف جاری ہو۔ اصل نمبر 5، الاصل هو التسمیۃ وکون العقد مرابحة وتولیة ترغیب وترویج کالوصف المرغوب المشروط فی العقد عند الامام محمد رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اصل جو ہے وہ تسمیہ ہے، اور جہاں تک مرابحہ اور تولیہ ہونا ہے یہ تو صرف ابھارنے کے لیے اور عقد کو رواج دینے کے لیے ہے۔ یہ اس وصف مرغوب کی طرح ہے کہ جس کی عقد میں شرط لگائی گئی ہے، یعنی جیسے وصف مرغوب فوت ہو جائے تو اس صورت میں مشتری کو اختیار دیا جاتا ہے، ایسی ہی اگر مرابحہ اور تولیہ یہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں بھی مشتری کو خیار دیا جائے گا اور عقد درست ہوگا، کیونکہ اصل اعتبار تسمیہ کا ہے۔ اصل نمبر 6، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ ہے کہ الاصل هو الثمن الاول والتسمیۃ تبع له عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرابحہ اور تولیہ میں اصل ثمن اول ہے، تسمیہ تو توابع کی قبیل میں سے ہیں۔ اصل نمبر 7، البناء على الثمن الاول من كل وجه في التولیہ وبناء المرابحة على الثمن الاول من وجه عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ ہے کہ تولیہ یہ من کل الوجوہ ثمن اول پر مبنی ہے، اور مرابحہ جو ہے یہ ثمن اول پر من وجہ مبنی ہے۔ اور اصل نمبر 8، مبنى المرابحة والتولیة على الاحتراز عن الخیانة والشبہہ، کہ مرابحہ اور تولیہ اس کی بنیاد خیانت اور شبہت خیانت سے احتراز پر ہے۔ اصل نمبر 9، الشبہۃ کالحقیقۃ فی المرابحة والتولیہ، کہ شبہ یہ حقیقت کی مانند ہے مرابحہ اور تولیہ میں، جیسے حقیقی خیانت یہ ناجائز ہے، ایسی ہی شبہۃ الخیانت بھی عقود مرابحہ اور تولیہ میں ناجائز ہے۔ اصل نمبر 10، الشبہۃ فیما بنی علی الاحتیاط تعمل عمل الحقیقہ، کہ وہ عقود کہ جن کی بنا احتیاط پر ہے اس میں شبہ بھی حقیقت کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی جیسے حقیقت خیانت کی وجہ سے عقد ناجائز ہوتا ہے ایسی ہی شبہت خیانت کی وجہ سے بھی عقد ناجائز ہوگا۔ اصل نمبر 11، مبنى المرابحة والتولیة على ضم العقود بعضها في بعض اذا تجانس، کہ مرابحہ اور تولیہ بعض عقود کو بعض عقود میں ضم کرنے پر مبنی ہے، بشرط کہ دونوں عقود یہ متجانس ہو، ہم جنس ہو۔ اصل نمبر 12، بیع بعض المبیع مرابحة او تولیة جائز في المثلیات ولا يجوز في غیرها الا ان يفصل الثمن في العقد الاول او ان يبيع جزءا شائعا، کہ بعض مبیع کو مرابحتاً یا تولیتاً فروخت کرنا یہ جائز ہے مثلیات میں، اور غیر مثلیات میں جائز نہیں ہے، الا یہ کہ
عقد اول میں ثمن کی تفصیل بیان کی جائے، ہر مبیع کی الگ الگ ثمن بیان کیا جائے، یا جز شائع فروخت کیا جائے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب المرابحة والتولیہ۔ قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، والتولیة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح، والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع، لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازهما، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعيرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما، فقال هو لك يا رسول الله بغير شيء، فقال عليه الصلاة والسلام أما بغير ثمن فلا۔ یہ باب مرابحہ اور تولیہ کے بیان میں ہے۔ عقد اول کے ذریعے مملوکہ چیز کو ثمن اول بمع زیادتی نفع کے عوض منتقل کرنے کا نام مرابحہ ہے، اور تولیہ عقد اول کے ذریعے مملوکہ چیز کو ثمن اول کے عوض بغیر اضافہ نفع کے منتقل کرنے کو کہتے ہیں، اور جواز کی شرائط پائے جانے کی وجہ سے یہ دونوں عقود بیع جائز ہیں۔ اس قسم کی بیع کی ضرورت بھی ثابت ہے، اس لیے کہ غبی آدمی کو تجارت کا پتہ نہیں چلتا اور اعتماد کرنے کے لیے اس کو تجربہ کار حاذق کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جتنے میں خریدا ہے اس کے برابر یا زیادتی نفع پر لے لے، لہٰذا ان دونوں کے جواز پر قول کرنا واجب ہوا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی بنیاد امانت پر اور خیانت اور شبہ خیانت سے احتراز پر ہے۔ اور صحیح روایات میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خریدے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک مجھے بے تولیہ کے طور پر فروخت کر دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے لیے بلا معاوضہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بہرحال بغیر ثمن کے نہیں۔ المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول، اس عبارت میں مرابحہ اور تولیہ کی تعریفات اور ان کی مشروعیت پر بحث کی گئی ہے۔ تو مرابحہ کی تعریف یہ ہے کہ عقد اول میں مبیع جس ثمن پر خریدی گئی ہے اس ثمن پر نفع لے کر اس مبیع کو دوسری کی ملکیت میں منتقل کرنے کا نام یہ مرابحہ ہے، اور اگر اسی ثمن پر اپنی ملکیت سے نکال کر دوسری کی ملکیت میں داخل کی ہے تو یہ تولیہ ہے، اور یہ دونوں عقود جائز ہے۔ اور اس کی جواز کی دلائل صاحب ہدایہ نے یہاں پر 2 دلیل عقلی اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر فرمایا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں عقود بیع میں جواز کی جو شرائط ہے وہ موجود ہے، یعنی نہ تو ارکان بیع میں کوئی سقم ہے اور نہ ہی شرائط صحت میں کوئی سقم ہے، لہٰذا یہ دونوں عقود جائز ہے۔ اور دوسری دلیل صاحب ہدایہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ان دونوں عقود کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسا شخص کہ جو تجارت سے نابلد ہے اس کو کسی ماہر تجربہ کار شخص کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس پر اعتماد کر کے یا تو اس سے اسی ثمن میں چیز خریدیں یا کچھ نفع دے کر خریدیں، اور اس پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی غبن نہیں ہوا ہے، لہٰذا ان دلائل کے ہوتے ہوئے اس کے جواز پر قول کرنا صاحب ہدایہ فرماتے کہ واجب ہوا۔ وَلِهَذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْأَمَانَةِ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جب ایک نابلد شخص ماہر تجربہ کار شخص پر اعتماد کر کے یہ عقود کرتا ہے تو شریعت مطہرہ نے ان عقود کی بنیاد جو ہے وہ امانت، خیانت اور شبہ خیانت سے دوری پر رکھا، یعنی اگر اس تجربہ کار شخص کی طرف سے کوئی خیانت ظاہر ہو تو ان عقود کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ائمہ مذاہب کے ساتھ آئے گی۔ وقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری دلیل ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خریدے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک مجھے بے تولیہ کے طور پر فروخت کر دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے بلا معاوضہ بلا عوض آپ کو ہبہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ثمن کے قبول نہیں ہے، پیسوں سے ہی خرید کر قبول کروں گا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خذ بأبی انت و امی یا رسول اللہ احدى راحلتی ہاتین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمن کے عوض لوں گا۔ اور اس کی وضاحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے ایک اور روایت میں یہ نقل فرمائی ہے کہ فلما قرب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الراحلتین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم افضلهما ثم قال اركب فداك ابی و امی یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اركب بعیرا لیس لی، فقال هي لك یا رسول اللہ، قال لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به۔ کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہبہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا نہیں، بلکہ میں اس ثمن ہی کے عوض آپ سے خریدوں گا جس ثمن سے آپ نے خریدا ہے۔ تو یہ بے تولیہ کی مشروعیت کی دلیل ہے۔ اور ایک چھوٹی دلیل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس پر لوگوں کا تعامل چلتا آ رہا ہے بلا نکیر، تو یہ بھی ایک مستقل دلیل ہے اس کے جواز کی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل، لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه بالقيمة وهي مجهولة، ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم، وإن باعه بربح ده يزده لا يجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال۔ اور مرابحہ اور تولیہ درست نہیں ہے الا یہ کہ عوض ذوات الامثال میں سے ہو، کیونکہ اگر وہ ذوات الامثال میں سے نہ ہو تو اگر کوئی اس کا مالک بنے گا تو قیمت کے ذریعے مالک بنے گا اور قیمت مجہول ہے۔ اور اگر مشتری نے وہ چیز بے مرابحہ کے طور پر ایسے شخص کو فروخت کی جو اس عوض کا مالک ہے، حالانکہ اس نے 1 درہم یا کسی متعین مکیلی چیز کے نفع پر فروخت کیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس نے جس چیز کا التزام کیا ہے اس کی ادائیگی پر یہ قادر ہے۔ اور اگر اس نے 10 یا 10 کے ربح پر فروخت کیا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے راس المال اور اس کی بعض قیمت پر فروخت کیا ہے، اس لیے کہ وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔ ولا تصح المرابحة والتولیہ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مرابحہ اور تولیہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب عوض ذوات الامثال میں سے ہو، اور اگر وہ ذوات القیم میں سے ہیں تو مرابحہ اور تولیہ جائز نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے ایک گاڑی 10 جانوروں کے عوض خریدی، تو اب اس گاڑی کو آگے اگر مرابحتاً یا تولیتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس گاڑی کا جو عوض ہے وہ جانور ہیں، اور جانور ذوات القیم میں سے ہیں۔ یہاں پر ان جانوروں کی جو قیمت ہے وہ اندازے سے مقرر کی جائے گی تو شبہ خیانت متحقق ہوگا۔ اور سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جیسے خیانت کی وجہ سے مرابحہ اور تولیہ یہ فاسد ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ایسی ہی شبہ خیانت کی وجہ سے بھی مرابحہ اور تولیہ خراب ہوتے ہیں، لہٰذا مرابحہ اور تولیہ اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اور اگر مشتری یہی گاڑی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کریں کہ جس کے پاس اس گاڑی کے عوض کی جو 10 جانور ہیں وہ موجود ہے، اور اس پر مشتری نے کچھ متعین نفع مقرر کیا، مثلا کہا کہ 10,000 روپے اور یہ 10 جانور، یا یہ 10 جانور اور 10 من گندم آپ مجھے اس گاڑی کے عوض دیں گے، تو یہاں پر مشتری ثانی جو ہے وہ ثمن اول جس کا اس نے التزام کیا ہے کہ حوالگی پر قادر ہے،
لحاظ عقد درست ہوگا۔ وَإِن بَاعَهُ بِرِبْحِ دَهْ يَزْدَهْ، اگر انہوں نے اس گاڑی کو داہ یزدہ کے نفع پر فروخت کیا، پہلے آپ یہ سمجھے کہ داہ یزدہ یہ کیا ہے، تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ داہ یہ فارسی میں 10 کو کہتے ہیں اور یزدہ یہ 11 کو کہتے ہیں۔ تو داہ یزدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 دراہم پر 1 درہم اضافہ نفع لوں گا۔ تو اس ذکر کردہ صورت میں اگر ایسے بے کی گئی تو یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی مشتری یہ گاڑی اس شخص کے ہاتھ فروخت کرتا ہے کہ جس کے پاس اس گاڑی کے عوض میں جو 10 جانور تھے وہ موجود ہیں، لیکن نفع جو مقرر کیا ہے وہ داہ یزدہ کے اعتبار سے مقرر کیا ہے، یعنی ان جانوروں کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے آپ مجھے 10% نفع دیں گے۔ یہاں پر اگرچہ مشتری ثانی ان 10 جانوروں کے حوالگی پر قادر ہے کہ جو اس گاڑی کا عوض ہے، لیکن جو اوپر نفع مقرر کیا ہے وہ داہ یزدہ کے اعتبار سے مقرر کیا ہے، تو لا محالہ ان جانوروں کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت مجہول ہے، یہ ذوات القیم میں سے ہیں، تو شبہۃ الخیانہ متحقق ہوا۔ اور سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جیسے مرابحہ اور تولیہ حقیقت خیانت سے خراب ہوتے ہیں، ایسی شبہ خیانت سے بھی یہ خراب ہوں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔